السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ میرا نام سید نجم مرزا ہے، میں میرا روڈ سے ممبئی سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ یہ جاننا چاہوں گا کب تک اسے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ قضا نہ ہو۔ بہت سے لوگ جن سے میں نے پوچھا ہے اور مجھے بھی یہ معلوم ہوا ہے لوگوں سے، اور لوگ کہتے ہیں کہ 12 بج گیا اپنی گھڑی میں تو مغرب عشاء قضا ہو گئی۔ اگر آپ کا بھی جواب یہی ہے مولانا صاحب، اس کے اوپر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ پھر دوسرا سوال پوچھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا اگر 12 بجنے کے بعد یہ قضا ہوتی ہے تو 12 بجنا تو ہماری دنیاوی گھڑی کے حساب سے، چاہے وہ ای ایس ٹی ہو، آئی ایس ٹی ہو، جی ایم ٹی ہو، دنیا کی گھڑیوں میں 12 بج گیا تو دوسرا دن لگ جائے گا، پر اسلامک حساب سے دوسرا دن تو مغرب کے بعد لگ جاتا ہے جب شب لگ جاتی ہے۔ تو مغرب اور عشاء کا قضا ہونا کس بیسس کے اوپر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ فجر کا ہے کہ چلو سورج نکل آیا تو فجر قضا ہو گئی، ظہر اثر مغرب کی اذان ہو گئی تو ظہر اثر قضا ہو گئی، مغرب عشاء کا کیا ہے؟ اس پر ذرا اگر ایکسپلین کر کے وضاحت دے تو بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ سبوں کو لمبی عمر عطا کرے اور اچھی صحت عطا کرے۔ شکریہ۔ تو یہ مغرب عشاء کی نماز کس وقت قضا ہوتی ہے؟ 12 بجے کا تصور کہاں سے آیا؟ جی، پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ نماز مغرب اور عشاء کے وقت کے ختم ہونے کا جو ذکر ہے وہ مسئلہ نمبر 726 726 جی توضیح المسائل میں موجود ہے۔ جی، وہاں پر یہ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اگر انسان نصف شب تک، ابھی میں عرض کروں گا اصل مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے وہ میں عرض کی دیتا ہوں، نصف شب تک نماز مغرب اور عشاء کو پڑھ سکتا ہے، جی، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پہ سوتا رہ گیا، بے ہوشی کے عالم میں تھا، غافل ہو گیا، تو اب یہ انسان اختیار رکھتا ہے کہ نماز صبح تک اپنی نماز مغرب اور عشاء کو بغیر قضا یا ادا کی نیت سے پڑھ لے۔ جی، یہاں تک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب آئیے، اور دوسری بات بھی میں واضح کر دوں، ہمارے مراجع کرام میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے اس مسئلے میں، نصف شب کسے کہتے ہیں؟ بعض مراجع کی نگاہ میں سورج ڈوبنے اور سورج نکلنے کا جو درمیانی وقت ہے وہ نصف شب کہلاتا ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے وہاں سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر، جی، یعنی سورج کے نکلنے کے 1.25 گھنٹے تقریباً پہلے، جی، یہ جو وقت طلوع فجر سے لے کر اور سورج ڈوبنے کے درمیان ہے، اس کا جو بالکل وسطی وقت ہے یہ نصف شب ہے۔ جی، اب اس اعتبار سے اگر کسی موقع پر مثلاً 6 بجے سورج، مثلاً 7 بجے سورج ڈوبا ہے جی، اور 6 بجے طلوع فجر ہے، تو اس انسان کا جو نصف شب ہوگا وہ 12:30 بجے رات میں ہے۔ جی، تو اس لیے وہ 12 بجے انسان کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے۔ جی، مثلاً آج 13 رجب المرجب ہے، آج جو سورج ڈوبا ہے وہ 6:42 پر، جی، اور کل صبح میں انشاءاللہ جو نماز صبح کا وقت آئے گا وہ 5:54 پہ، یہ بمبئی کا وقت، بامبے کے وقت جی، مطابق۔ اب اگر اس کا درمیانی وقت نکالا جائے تو تقریباً 12:18 پہ آج کی شب بامبے شہر والوں کے لیے نماز مغرب اور عشاء کا آخری وقت ہے۔ جی، تو نصف شب کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے؟ سورج کے ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر کا درمیانی جو وقت ہے اس کو بالکل 20 سے آدھا کر دیجئے، جہاں پر آدھا نصف آ جائے وہ نصف شب شمار ہوگا، اور وہیں سے انسان کی، اور اسی لیے جیسے کہ آپ نے جملہ کہا سال بھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، جی، کبھی سورج 7 بجے ڈوبتا ہے، کبھی اور تاخیر سے 7:30 بجے ڈوبتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 بجے بھی سورج ڈوب رہا ہے، جی، تو اس میں ادھر بھی طلوع فجر کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے، جی، اس لیے کبھی کبھی 11:30 بجے، 11:45 بجے، 12:15 بجے، 12:30 بجے، مختلف سال کے دنوں میں یہ نصف شب بدلتا رہتا ہے۔ جی، میں اپنے ناظرین سے ایک التماس کروں گا کہ چونکہ نصف شب کی ضرورت اچانک کبھی زندگی میں آ جاتی ہے، لہٰذا نصف شب کا حساب آپ پہلے سے کر کے اپنے پاس رکھیے، تاکہ جب اچانک ضرورت پڑے تو کاؤنٹ کرنے میں ٹائم نہ جائے اور آپ اس وقت نماز کو اپنی پڑھ سکیں۔